السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بہن اور بھائی، رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت اور دعائیں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا، جو دوسرے عشرے کے اختتام تک روزے داروں اور نمازیوں کی زبان زد عام ہے: میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے اپنے حصے کی نیکی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور نیکیاں سمیٹنے میں اور روزہ رکھنے میں مگن ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: جس کو حق تعالی شانہ بادل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ ایک اور جگہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے اور اس پکار پر چل پڑتے۔ ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ رمضان مبارک کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب ہی عبادات میں مصروف ہے۔ نماز میں ائمہ و خطبہ کے روزے کی فضیلت و اہمیت کی فرضیت پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ اپنے خطبات میں رمضان شریف کے مبارک مہینے میں غرباء اور فقراء اور مساکین کی امداد کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو جو غرباء و فقراء کا رمضان شریف میں خیال کرتے ہیں، انہیں روزہ افطار کراتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو انواع اقسام کی نعمتیں میسر نہیں ہیں، انہیں اپنے عیش و عشرت کے سامان میں شریک کر لیتے ہیں، اور ان کی غربت اور افلاس کو اپنی بھوک و پیاس میں شامل کر لے تو خدا تعالیٰ ایسے بندوں کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور صبر کا ثواب جنت بتایا گیا ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ عملی شکر کی بہترین مثال ہے۔ دن بھر بھوک و پیاس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان خلوص دل سے اعتراف کرتا ہے، اور اس کے دل میں شکر الہی بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزوں کے باعث باہمی اتفاق و اتحاد کا جذبہ بھی ہر طرف نظر آتا ہے۔ دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں اور مسکینوں یتیموں کی مدد کرے۔ رحمت اور برکت والا مہینہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اس میں بے برکتی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرے ذرائع سے مال کہیں نہ کہیں تلف اور برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم غیر مستحقین یا غیر مستحق اداروں میں دے دیتے ہیں،
اس طور پر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ و فطرہ کی رقم صرف انہی کو دے جن سے آپ بخوبی واقف ہوں۔ پڑوسی اور رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو دوسروں پر اس کو ترجیح دے۔ بعض لوگ حاجت مند ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ و فطرہ لینے میں جگمگ محسوس کرتے ہیں، انہیں عیدی کہہ کر بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیکی کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہونے والا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہوگا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے اور لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس ماہ مقدس مہینے میں روزہ اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا تو وہ انتہائی بدقسمت اور بدنصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی کو دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ یہ لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹلا دیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑگڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہ کو جلا دیتا ہے۔ توبہ استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہوگی اور رب نے اسے بخش دیا اور رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ صادق الامین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ لوگوں، خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سان سے ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے،
तुम्हारी नींदें, इबादत, अमाल मकबूल और दुआएं मुस्तहजात और अपने परवरदिगार के सामने सच्ची नियतों और पकीज़ा दिलों के साथ रोज़ा रखने और कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक की दुआ करनी चाहिए। वो शख्स बड़ा बदकिस्मत है जो इस अजीम महीने में खुदा की इन बरक़ात से बहरामंद न हो सके। रोज़ा अल्लाह ताला की बरगाह में रोज़ेदार के लिए शफाअत और सिफारिश करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े और कुरान दोनों बंदे के लिए शफाअत सिफारिश यानी सिफारिश करेंगे। रोज़े अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफस की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था। आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि मैंने इस बंदे को रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था। आज इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे ये रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश बंदे के हक में कबूल फरमा दी जाएगी। बेशक अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बख्शने के लिए दीन में बहुत सी आसानियां फरमाई है। ऐसी ही एक नेमत माह रमज़ान की सूरत में मुसलमानों को अता हुई है, जिसमें खालिक़ कायनात ने वाज़ेह कर दिया है कि जो लोग माह रमज़ान के रोज़े अहकाम शरीयत के मुताबिक रखे और तमाम बुराई से बचे रहे, उनके वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई और बड़ा अजर है। और जिन्हें अल्लाह की ज़ात इनाम और अजर से नवाज दे, वही परहेज़गार और मुत्तकी लोग हैं। अब सोचने की बात यह है कि हम लोग माह रमज़ान में अल्लाह की खास रहमतों और बरकतों से किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।